ہیں, کتنی موومنٹس پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں. یہ جوان ہیں جو کہ بہرحال میرا پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں, یہ واقعاً جوان ہے. بہرحال آدمی جو ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کا ہو یا جتنی ٹیم کام کر رہی ہے اس ٹائم, اور کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹائم میڈیا میں, کہ آپ تک جو ہے وہ ان لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی جو ہے وہ اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. آپ یقین کریں کچھ طبقوں کی چھٹی بالکل نہیں ہے, کچھ لوگ بالکل لاک ڈاؤن نہیں ہو پائے, ان کا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ بڑھ گیا. ایک جوان ڈاکٹرز, نرسز, ایک سیکیورٹی اور مینجمنٹ جو کہ ہر ملک میں, قوم میں, سوسائٹی کے اندر جو مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو, ان کا کام. تیسرا جو ہے وہ یہ میڈیا کے جوان جو اچھا پیغام دے رہے ہیں. پر دوسرے بھی لوگ لگے ہوئے ہوں گے یقیناً, لیکن جو آپ تک اچھے پروگرام جو ہے وہ ان حالات کے اندر پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جوان ہے کیونکہ اس کا دل سرشار ہے, وہ امید سے ہے, وہ ایک ہوپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یہ تفکر جو کرتا ہے ایک گھنٹہ, وہ کئی جو ہے وہ دنوں کی عبادتوں سے جو ہے وہ بہتر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عبادت نہیں کرے, نہ عبادت کرے, لیکن جو اصل اس کا کام ہے وہ فکر ہے, تفکر ہے. اور اصل جو ہے وہ انسان جب اپنی سوچ اور تفکر کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے, آئیڈیا کریٹ کرتا ہے, چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم وقت ہے جو کہ ہمیں بہت سختیوں کے اندر ہم اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں, فکر تفکر کے لیے بھی ٹائم مل گیا ہے کہ میں خود کس طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے کس طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم ان کو کوشش کریں. اور میں خود اپنے لیے اس بات کو, اپنے آپ کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھے. ان ایام میں جب گھر کے اندر ہے پہلے وقت میں نماز پڑھے. خود اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, خود اس کے اپنے اثرات ہیں, اور کوشش کرے کہ ابھی تو کہیں جانا بھی نہیں ہے, ابھی تو کوئی جلدی بھی نہیں ہے, تو یہ جو نماز پڑھے سمجھے, تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, کون ہے میرے آگے حاضر, کون ہے. اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے, تھوڑی سی تعقیبات پڑھے, دعائیں پڑھے, تھوڑے سے ان کے معنی پڑھے, تاکہ اس کو یہ لذت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. یعنی وہی نماز نہ ہو کہ جو ہم عام دنوں میں پڑھتے تھے, جلدی جلدی پڑھ دیتے تھے. میں اپنی طرف اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, آپ کو خدا نخواستہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہتر کریں. دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ دن بھی مل گئے ہیں, ہم راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں, بہت لوگ راتوں تک جاگ رہے ہیں, ان کی روٹین ایسی ہے, وہ صبح سوتے ہیں. بہتر ہے تو ہم ان ایام میں فجر سے پہلے تھوڑی دیر جو ہے وہ وضو کر کر جہاں نماز مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز کوئی بڑی نماز نہیں ہے, کم سے شروع کر دیں, کم رکعتوں سے شروع کریں, لیکن تھوڑا محسوس کریں کہ پروردگار یہ نماز میرے پہ واجب نہیں ہے مگر میں تیری خاطر پڑھ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے, میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی جو ہے وہ اس کے سینے میں ٹکراتی ہے, پروردگار ملائکہ سے جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ میں نے اپنے اس بندے کی ساری خواہشات کو, جو بھی اس کی آرزو ہیں, اس کو میں نے پورا کیا. اور یہ ضروری ہے کہ ہماری آرزو کیا ہے, ہماری خواہشات کیا ہیں, ہم اس طرح پڑھیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسرے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. دیکھیں ایک ہی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. میں بہت اپنے آپ سے شرمندہ ہوں, خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ جتنی قرآن سے مجھے اونس پیدا کرنا چاہیے تھا, میں نے اتنی انسیت, اتنا لگاؤ اپنی اس ایج تک پیدا نہیں کیا جبکہ میرے محاسن سفید ہو گئے اور میرا جو ہے وہ وقت دنیا سے کم ہو کر میرا وقت آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ جوان ہیں, آپ اپنی اس وقت کو ضائع نہ کریں. جہاں اتنی چیزیں سنتے ہیں وہاں پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی آڈیو سن لیں, تلاوت سن لیں, قرآن کی تلاوت سے اپنے وجود کو لذت دیں. قرآن جو ہے وہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, کلام نور ہے, انسان کے بدن کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. ہر صورت کے اپنے اثرات ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ گھر میں کچھ ایک وقت لگائیں جس میں سب لوگ قرآن سنیں یا قرآن پڑھیں, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر کی طرف جو ہے متوجہ کریں. یہ جوانی کے اندر جو کام ہے یہ بڑھاپے میں لذت نہیں دیں گے. بڑھاپے میں مجبوری ہے, آپشن نہیں ہے. جوانی کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو ایکیوپ کر لے تو جو ہے وہ بہت بلند پرواز جو ہے وہ کر سکتا ہے. انسان اپنی خواہشات کو قابو کرتا ہوا جو ہے وہ گر, اور بہرحال انسان جو ہے وہ اگر اس جوانی کے اندر ان ساری چیزوں کرتا ہے, یہ اس کا رابطہ جو ہو گیا اپنے آپ سے. اور بہت سارے واقعات ہیں جوانوں کے, اور انسان جو ہے وہ انسان کی عقل بھی تب ضائع ہونا شروع کر دیتی ہے جب انسان اپنے خواہشات, اپنے آرزوؤں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. دیکھیں دنیا کا جو روٹین ہے, دنیا کا جو ایک پلاننگ ہے دشمن کی اور شیطان کی, وہ یہ چاہتی ہے کہ جوان کو اغوا کر لے, اس جوان کے ذہن کو, اس کی سوچوں کو جو ہے وہ اپنے قابو میں لے لے. لیکن
اسی طرح پروردگار اور قرآن بھی جوان کی طرف متوجہ ہے۔ سورہ کہف میں کہ جب وہ اصحاب کہف جب پہاڑوں کے اندر چھپے اور وادی میں چھپے، اور وہ ظاہر ہے ان کی ایج زیادہ، لیکن قرآن وہاں پر جوان سے ان کو جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ جوانی کی حالت کے اندر آئے۔ اس طرح اصول کافی کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے فیملی نیم حکیم تھا، تو وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مکہ جب آیا تو اس نے حجر الاسود کے پاس پہنچا، اور اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اگر میری اس مقام پر امام سے ملاقات ہو جائے گی، امام باقر علیہ السلام کا ٹائم ہے کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے گی، تو میں امام سے پوچھوں گا کہ کیا آخری جو قائم ہوگا، آخری جو قیام کرے گا، جو کہ آخری امام ہوگا یا جو بھی ہے، وہ کیا آپ ہی ہیں؟ کہا جب تک وہ مجھے جواب نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں لوں گا، میں جو ہے وہ مدینہ سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے یہ منت مانی، اور اس نے ویسے دیکھا کہ امام آئے اور امام تشریف لائے، اس نے امام سے کچھ پوچھا، امام نے اس کو جواب نہیں دیا اور امام چلے گئے۔ یہ وہیں پر رہا، کچھ اچھے خاصے دن گزر گئے تو امام نے اس کو دیکھا کہ وہ مدینہ کی کسی گلی میں، اس نے امام کو دیکھا، امام نے سے پوچھا تم ابھی تک یہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی ہوئی تھی، میں نے نظر کی ہوئی تھی کہ جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ وہی ہیں جو کہ آخری قیام کرے گا، تو جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے روزے کی اور صدقے کی بھی منت مانی ہوئی تھی۔ امام نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر صبح میرے پاس تشریف لاؤ۔ وہ صبح امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام سے پوچھتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ امام سے پوچھتا ہے کہ آپ وہی قیام کے؟ امام نے بولا ہم سب قیام کرنے والے ہیں۔ کہا آپ مہدی ہیں؟ کہا ہم سب مہدی ہیں، ہم سب ہدایت، ہم سب نے ہدایت دینی ہے۔ کہا آپ صاحب شمشیر ہیں؟ کہا ہاں ہم سب صاحب شمشیر ہیں۔ اور پھر ایک ایک کر کے پوچھتا رہا امام سے۔ پھر امام نے خود فرمایا کہ میں جو ہے وہ 45 سال ہو گئے ہیں، اور وہ جس کا تم پوچھ رہے ہو وہ جوان ہوگا، اور وہ بہت زیادہ یعنی تیز ہوگا اس معاملے میں کہ وہ گھوڑ پر سواری پر سوار ہو اور جو ہے وہ کاموں کو انجام دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ایکسٹریکٹ میں سے کہ امام باقر علیہ السلام آخری امام کی جو خصوصیت ہے، جو چیز بتاتے ہیں کہ وہ جوان ہوگا، اور وہ جوان ہوں گے اور جوانی کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام کو انجام دیں گے۔ بہرحال خدا کا معجزہ ہے، خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وقت کے امام کو جو ہے وہ پردہ غیبت کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن امام کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ جوان اگر جو ہے وہ چاہے تو اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہے، اپنی عقل کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنی بات پہنچا سکے، دنیا کے معاملات کو صحیح کر سکے۔ دیکھیں یہ سب ہمارے ذہن اور عقل سے ہے۔ اس ٹائم جو دنیا نے اپنا ایک پروپیگنڈا تیار کیا ہوا ہے، ایک دشمن کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کو بریک جو کرنا ہے وہ جوان نے کرنا ہے۔ جوان کر سکتا ہے۔ جوان کا رابطہ جب اپنے آپ سے صحیح ہو جائے، پھر اسے چاہیے کہ اس ارتباط کو، اس ریلیشن شپ کو، اس کمیونیکیشن کو دوسرے جوانوں کے ساتھ کریٹ کرے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً جو ہے وہ ٹیم ورک کی ضرورت ہے ہر چیز کے اندر۔ وقت کے امام کو بھی جو امت وسط چاہیے، امت وسط وہ جوان ہے، وہ جوان کے جو دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر ہوں گے اور ہیں، وہ امام کو چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کون سی ایسی ایبلٹیز ہیں، کون سی ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو ہے وہ میں اپنے اندر پیدا کروں، اور پھر جو ہے وہ دوسری جگہ۔ تو یہاں پر ہم بہرحال ان ایام میں فائدہ اٹھائیں کہ ہم چیزوں کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، دوسری چیزوں کو حاصل کریں، ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ زندگی گزر جائے گی، یہ حالات بھی گزر جائیں گے، حالات پھر سے دوسری طرف لے لیں گے، لیکن پھر کل کو کوئی اور مشکل آئے گی، کوئی اور پریشانی آئے گی، کیونکہ بہرحال معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف بہرحال دنیا نے بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف اس کو سفر کرنا ہے، اور ظہور کی طرف ہم سب کو بڑھنا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے۔ ہم اس انتظار میں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ظہور کی طرف بڑھیں۔ تو یہاں پر پہلا رابطہ انسان کا اپنے آپ سے ہے، اس کو صحیح کرے گا تو اس کا رابطہ عالم ملکوت سے اور پروردگار سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اس رابطے کو اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اور پھر اسی طرح دوسرے ہم فکر جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس رابطے کو کریٹ کرے، اور پھر جو ایک ایسی سسٹم کی طرف بڑھے جو سسٹم جو ہے وہ ہمیں وقت کے امام کی طرف لے کے جائے۔ میں بہرحال اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا۔ میں ان سب جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں حضرت علی اکبر کی ولادت کی، کہ جو واقعہ کہ یہ چیز جب دیکھتا ہے تو حسرت کھاتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، مگر یہ لذتیں دنیاوی ہیں، اور یہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان اپنے قدموں کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ اس نے جو بنایا ہوا ہے دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت پیش کرتا ہے، لذت وہ ہمیں کھینچنا چاہتا ہے۔
خدا وہی کہتا ہے کہ وسیلہ بہرحال خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. خوبصورت دیکھیں ہم ان جوانوں کو دیکھیں، حضرت علی اکبر اس خوبصورت جوان کی کتنی حقانیت تھی کہ جو ان کا مشہور جملہ کہ جب حضرت زینب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سب اہل حرم میں آنکھ جو ہے وہ حضرت علی اکبر کی جو ہے وہ سنتے تھے، جب ان کی آنکھ کھلی تو کہا حضرت علی اکبر کا راجعون، تو کہا بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنے لبوں پر جاری کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی ساری موت پریشانیوں کو دور فرما وہ اور ہمارے جوانوں کو اندر وہ صلاحیت اور وہ شجاعت، وہ ہمت، بابا سے وہ بابا کیا حق پر نہیں ہے، وہ بصیرت، وہ دور اندیشی اور وہ ساری خصوصیت موت ہم پر آ پڑے کہ جو وقت امام کو موت پہ چلا پڑے. پروردگار اس بیماری کو، مشکل کو پوری دنیا سے دور فرما اور جتنے بھی لوگ مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ انسان کو فنا نہیں کرتی ہے. اللہم عجل اس چیز سے آج کے جوان کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم موت کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک ہم اس دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، جب ہمیں لگتا ہے کہ موت فنا ہے، موت ختم ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تبھی ہم اس دنیا سے اٹریکٹ ہیں. لیکن جب ہمیں یہ پتا ہو کہ موت ختم نہیں ہے، موت ایک لمحے سے منتقل ہونا ہے دوسرے لمحے کی طرف، موت انتقال ہے، موت یہاں سے کہیں اور جانا ہے، اور وہاں جو جانا ہے، جو یہاں پر جیسا عمل ہوگا وہاں پر ویسی ہی جو ہے وہ عالم ہوگا. تو وہاں پر انسان جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بہت انسان اپنے اطراف کی طرف متوجہ رکھتا ہے. اب یہاں یہی آئیڈیالوجی حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں کامیابی حق کی ہے، کامیابی جو ہے وہ خدا کے راستے کی ہے، اور یہ بے شک اور یہ اصل کامیابی یہی ہے کہ خدا راضی ہے. اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جب آخری ایام میں جا رہے ہیں تو ابھی دنیا سے نہیں گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بابا دیکھ رہا ہوں کہ جد رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. گویا انہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ مقام حضرت علی اکبر کو جوانی کے اندر جو ہے وہ نصیب ہونا، یہ واقعاً ان کی اپنی وہ شرافت اور اپنی عزت اور جو ان کا اپنا مرتبہ اور جو خدا نے ان کے اوپر کرم کیا، اور خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونا اور کربلا کے معرکے کے اندر ایک اہمیت اور ایک اپنے وجود کو جو ہے وہ اظہار کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جمع ہو کر ظاہر میں یہی دیکھ رہی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دنیا جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں. اب یہ کمال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ واقعاً جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اس طرف کی جو تصویر ہے، اس طرف جو ہمیں ہونے والا ہے، اس کو دیکھیں. اس ارتباط کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں. ہم پھنس گئے ہیں، ہم مادیت میں، ہم خواہشات میں، ہم اپنی پلاننگز میں. برا نہیں ہے کہ انسان اپنی ظاہر دنیا کو اچھا نہ کرے لیکن اس میں ڈوب نہ جائے، حسرت نہ کھائے. انسان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی پلاننگ انہی چیزوں کی وجہ سے نہ کرے. یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی لذتیں ہمیں زمین میں جو ہے وہ دفن کر رہی ہیں. ہم کس طرح اس سے باہر آئیں گے؟ کس طرح ہم اتنے مضبوط ہو پائیں گے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں؟ جب ہم اپنے خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتے، جب ہم اپنی زبان کے جملوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب ہم اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو ہم کس طرح اپنے وقت کے امام کی مدد کریں گے؟ آسان نہیں ہے امام کے وقت تک پہنچنا، کیونکہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں، یہ وقت بہت خطرناک ہے. یہ وقت جو ہے وہ واقعاً اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ لہو لعاب کے اندر اور ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں اور اپنے وقتوں، اپنے گھنٹوں، اپنے منٹ اور اپنے دنوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیں. ماہ شعبان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے. تھوڑا سا ٹائم نکالیں، استغفار پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، مناجات کی تلاوت کریں. جوانی میں اس لذت کو چکھیں جسے یہ لذت ملے. جس طرح بزرگوں نے کہا کہ جو ترک لذت میں لذت ہے، وہ لذت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے. مولا متقیان بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم اپنے نفس کا سودا کرنا ہے تو پھر وہ جنت کی خاطر جو ہے وہ کرے. یعنی اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے. یہ جوانی پھر نہیں آئے گی، یہ وقت پھر نہیں آئے گا. جو لمحہ بھی میرے پاس ہے، یہ گزر رہا ہے. میں خود جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے خدا کی بارگاہ میں کہ میں نے اپنے آپ سے جو میرا رابطہ ہے اس کی میں ابھی تک اصلاح نہیں کر پایا. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، زندگی مجھے جو ہے وہ قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری موت کب آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا انسان کی موت جو ہے وہ کب متوقع ہے، آج ہے یا کل ہے. لیکن اگر میں نے اپنے آپ سے رابطہ صحیح کیا تو گویا میرا جو یہ قلب ہے یہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا. مجھے اپنے قلب کو خدا کی بارگاہ میں متوجہ کرنا ہے. ایک انسان
جو ہے وہ اس کی شخصیتوں کے کچھ حصے ہیں. ایک اس کی شخصیت جسمانی ہے جو اس کا ظاہری ہے, اس کا وزن ہے, اس کی شکل ہے, جو بھی سب کچھ ہے. ایک انسان کی شخصیت نباتی ہے. یہ جو نفس کی بحث کے اندر بھی تقریباً گفتگو ایسے ہی ہے کہ جب انسان جو کھاتا ہے, رشک کرتا ہے, اس کے اندر طاقت آتی ہے. جو ایک شخصیت اس کے اندر حیوانی ہے کہ جو اس کو موو کرتی ہے, جو موومنٹ کر رہا ہے, جو چل رہا ہے, جو اس کے اندر شہوت ہے, جو اس کے اندر غضب ہے, غصہ ہے. یہ سب غرائز جو ہیں وہ انسان کے اس کی شخصیت حیوانی کی طرف ہیں. اور ایک شخصیت انسانی ہے جو اس کو فکر, تفکر, تعقل, اندیشہ, آئیڈیالوجی, سوچنا. اب میں خود دیکھوں کہ یہ ساری شخصیتیں میں, میری شخصیت کہاں ہے؟ کیا میں صرف جسمانی طور پر بڑا ہو رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ یا صرف میں رشد کر رہا ہوں, غذا کھا رہا ہوں اور ساری چیزیں حاصل کر رہا ہوں, یا اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں؟ یا میں صرف جو ہے وہ اپنی شہوت اور اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں, میں غصہ ہو جاتا ہوں جلدی چیزوں کو, بس یہ احساسات پہ میری زندگی ہے؟ یا نہیں, میری زندگی میں عقل, تفکر, فکر ہے کہ میں اس دنیا کو جو اس ٹائم مشکل کے عالم میں ہے, میں اس کو نجات دینے کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں. کیا وہ جو اصل ہادی امام جو آئیں گے تو کیا میں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں؟ تو عزیزان محترم, جوان آپ سرمایہ ہیں ہر قوم کا, ہر ملت کا. آپ کے اندر صلاحیت ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ ان ایام میں کہ جو مشکلات کا عالم ہے, یہ جوان ہیں جو سڑکوں پر کام کر رہے ہیں, جوان ہیں جو ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں, جوان ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں. کتنی موومنٹس پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں. یہ جوان ہیں جو کہ بہرحال میرا پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ واقعاً جوان ہے. بہرحال آدمی جو ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کا ہو, یا جتنی ٹیم کام کر رہی ہے اس ٹائم, اور کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹائم میڈیا میں, کہ آپ تک جو ہے وہ ان لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی جو ہے وہ اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. آپ یقین کریں کچھ طبقوں کی چھٹی بالکل نہیں ہے, کچھ لوگ بالکل لاک ڈاؤن نہیں ہو پائے, ان کا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ بڑھ گیا. ایک جوان ڈاکٹرز, نرسز, ایک سیکیورٹی اور مینجمنٹ جو کہ ہر ملک میں, قوم میں, سوسائٹی کے اندر جو مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو, ان کا کام. تیسرا جو ہے وہ یہ میڈیا کے جوان جو اچھا پیغام دے رہے ہیں. بہرحال دوسرے بھی لوگ لگے ہوئے ہوں گے یقیناً, لیکن جو آپ تک اچھے پروگرام جو ہے وہ ان حالات کے اندر پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ جوان ہے کیونکہ اس کا دل سرشار ہے, وہ امید سے ہے, وہ ایک ہوپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یہ تفکر جو کرتا ہے ایک گھنٹہ, وہ کئی جو ہے وہ دنوں کی عبادتوں سے جو ہے وہ بہتر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عبادت نہیں کرے, نہ عبادت کرے, لیکن جو اصل اس کا کام ہے وہ فکر ہے, تفکر ہے. اور اصل جو ہے وہ انسان جب اپنی سوچ اور تفکر کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے, آئیڈیا کریٹ کرتا ہے, چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم وقت ہے جو کہ ہمیں بہت سختیوں کے اندر ہم اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں, فکر تفکر کے لیے بھی ٹائم مل گیا ہے کہ میں خود کس طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے کس طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم ان کو کوشش کریں. اور میں خود اپنے لیے اس بات کو, اپنے آپ کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھے. ان ایام میں جب گھر کے اندر ہے, پہلے وقت میں نماز پڑھے. خود اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, خود اس کے اپنے اثرات ہیں. اور کوشش کرے کہ ابھی تو کہیں جانا بھی نہیں ہے, ابھی تو کوئی جلدی بھی نہیں ہے, تو یہ جو نماز پڑھے